علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں اور یہ دورہ حکومت کے لیے ہی نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور دوسری بات، عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماد اظہر اور میاں اسلم کو کوئی ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑیں اور انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ عمران خان کو یہ ڈر کیوں پیدا ہوا ہے؟ اور تیسری بات، ابھی برطانیہ اور ایران میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ادھر کا ماحول پاکستان سے کئی لحاظ سے ملتا جلتا ہے۔ الیکشن کس طرح کے مینجڈ قسم کے ہوتے ہیں یا مہنگائی کیا رول پلے کرتی ہے باقی ممالک میں بھی، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ تو بات کا آغاز میرا خیال ہے کہ حماد اظہر سے ہی کر لیتے ہیں۔ حماد اظہر کے حوالے سے آج عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اگر ان کو پکڑا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور اس طرح کی ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی تو اسیں گل نہیں جمنی۔ اب یہ ہے کہ عمران خان کو فکر کیوں ہے؟ ہونی تو نہیں چاہیے۔ کیا جو حماد ہیں وہ اس طرح کا کوئی مائنڈ رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ حماد اظہر جو ہیں وہ عمران خان کا جو ایک انر سرکل ہے یا جو ان کے لائلسٹ سمجھے جاتے ہیں، جو ان کے جان سارے عمران خان سمجھے جاتے ہیں یا جن سے عمران خان کو جان سے بھی زیادہ پیار ہے، ان میں سے حماد اظہر بھی ہیں اور اس میں مراد سعید بھی ہیں۔ تو انہیں یہ شک کیوں گزرا؟ انہیں شک اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی حماد اظہر جو مرشد عمران خان کے کہنے پہ وہ ایک نمودار ہوئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں، تو انہیں یہ ہے کہ اگر کہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کو کوئی مجبور نہ کر دیا جائے کہ چل پتر پہلا پریس کانفرنس کرتے پھر تینوں چھڑیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ یہ چیزیں 9 مئی کے بعد ہوئی تھیں اور ویسے اتفاق کی بات ہے کہ اس ٹائم کو میں ایک دو لوگوں کو ایسوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو کسی نے کہا بھی نہیں تو وہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا جی کہ اسی پی ٹی آئی نو چھوڑ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہے اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی عمران خان سے نکلنا چاہ رہے تھے اور ان کو ایک موقع مل گیا، بہانہ مل گیا اور وہ نکل گئے۔ کیا جو حماد اظہر ہیں وہ یہ کام کریں گے؟ میرا نہیں خیال ایسا کام کریں گے۔ عمران خان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، میاں اسلم بھی ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، بشرا بی بی کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو میاں اسلم کو یہ پنجاب کی ذمہ داریاں دینا چاہ رہے ہیں، حماد کو بھی ہو سکتا ہے پنجاب کی دے دیں یا ادھر مرکز کی دے دیں۔ تو بہت کم چانسز ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو کوئی پکڑے گا یا پکڑ کے تو ان کو اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کرے گا۔ ایٹ لیسٹ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا جو ہے میرے خیال شہباز صاحب کو اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی، اور وہ انتہائی اہم ہے۔ پہلے جو ہے میں ذرا برطانیہ کی بات کر لوں کہ جو ادھر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے کہ رشی سونک نے، انہوں نے کہا کہ ہم جولائی 4 کو الیکشن کرائیں گے، اور اسی طرح جو ایران کے الیکشن ہیں وہ آج سے 50 دن کے اندر وہ بھی ہونے ہیں۔ ریشی جو ہیں ان کے اس کے حوالے سے جس طرح ہمارے ہاں الیکشن کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں کہ الیکشن کدوں ہونے نے، تو ادھر بھی جو ہے یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا بی بی سی کے پولیٹیکل ایڈیٹر کی، اس نے کہا کہ باتیں چل رہی تھیں کہ الیکشن جو ہیں وہ خزاں میں ہوں گے، اور لیکن اس نے کہا کہ اس ٹائم ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے خزاں میں ہوں گے۔ اس دوران اس پولیٹیکل ایڈیٹر کو یہ بھی اطلاع ملی کہ گرمیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس نے کسی سینئر وزیر سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہم کیوں کرائیں گے کہ جدوں لوگوں کے دماغ ہی گرم ہوئے ہوں، وہ سوچن سمجھن کی صلاحیت خود جانتے اسی ایک خودکشی کر رہے ہوں گے۔ لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے گرمیوں میں ہی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 جولائی کو ادھر گرمی ہوگی اور ادھر الیکشن بھی ہوں گے۔ تیا گو دا میدان۔ اب یہ ہے کہ وجہ کیا بنی ہے کہ انہوں نے ابھی الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں ایک بات چل رہی ہوتی تھی کہ مہنگائی جو بڑھتی ہے تو عمران خان کا پاپولیرٹی کا گراف بڑھتا ہے، اسی طرح جو برطانیہ میں بھی مہنگائی ایک اہم وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ حکومت چاہ رہی تھی کہ الیکشن جنہیں در نہ ہی ہون چنگا ہے۔ بیسیکلی ہمارے ہاں تو یہ بھی تھا نا کہ 5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، ان کا جو ایک دورانیہ تھا 5 سال کا وہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ چاہے تو وہ الیکشن 5 سال سے پہلے بھی کرا سکتی ہے۔ تو ان کے 5 سال غالباً اس سال کے اینڈ تک ختم ہونے تھے۔ تو اب جو ہے انہوں نے اب مہنگائی میں کچھ ادھر کمی واقع ہوئی ہے، کوئی یہ بھی ایک باتیں چل رہی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کوئی اس کی کمی کا سبب کوئی
بین الاقوامی عوامل ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ جب حکومت کو لان تان ہوتی ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھیں تو حکومت کو لان تان ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی پرائسز کم ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی مہنگائی کم ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت لیتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی کوئی تھوڑی بہت جو کم ہوئی ہے اس دوران ہمارے کوئی چانس بنتے ہیں تو ابھی بنتے ہیں، اگر نہیں بنیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے مہنگائی اور بڑھے گی. تو لہٰذا ادھر مہنگائی کا فیکٹر اور ہماری مہنگائی کا فیکٹر ریلیونٹ ہے. دوسری طرف جو انجینئرڈ الیکشن کا فیکٹر ہے وہ ایران کے حوالے سے ہے. ایران میں آپ کو پتہ ہے انقلاب آیا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے کئی لوگوں کو بڑی خواہش ہے کہ ادھر بھی انقلاب آئے. ادھر جنہوں نے مولوی آئے نا 1979 سے، اب جو ہے کسی اور کے چانسز معدوم ہی ہو گئے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں تو پہلے بھی ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو انقلاب ہے بیسیکلی یہ ایک قبضہ گروپ سے دوسرے قبضہ گروپ کے پاس ایک پاور کی ٹرانسفر کا نام ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہو جاتی ہے نا وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے. اس کی میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بات آگے نکل جائے گی، ہم اس کو ادھر تک محدود کرتے ہیں. باقی انقلابوں کی میں بات کر رہا تھا کہ میں مثال دے سکتا ہوں، لیکن میں ابھی نہیں دوں گا، پھر آپ کو کسی ٹائم پر دوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی جو ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے ادھر وہ ایک چھانٹی کرتی ہے کہ کون سے جو کینڈیڈیٹ ہیں صدر کے وہ آگے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں. تو اس میں پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ کافی جو لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹ لیول کے تھے ان کو نکال دیا گیا. ابراہیم رئیسی جو ہیں یہ ایک طرح کے ایک ڈیٹو کاپسی سمجھے جاتے تھے آیت اللہ خامنئی کی، یہ انہی کے تھے، انہی کے گروپ کے سے جو ایک مولوی گروپ ہے اس کے تھے، جو ایک یعنی کہ اسلامسٹ ہیں اس گروپ سے. تو لہٰذا ان کو تو کافی پذیرائی بھی ملی، لیکن ان کو رکھنے کے لیے اس ٹائم انہوں نے کافی جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا جو کہ پاپولر تھے یا الیکشن میں وہ جیت سکتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہو گیا، اور ایران کی ہسٹری کا سب سے جو کم ٹرن آؤٹ ہے وہ 2021 کے الیکشن میں ہوا، جس میں ابراہیم رئیسی جو ہیں یہ صدر بنے تھے. اس ٹائم جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 46% تھا. لیکن اس سے پہلے والا جو الیکشن ہوا تھا 2017 میں، جس میں جو ابراہیم رئیسی ہار گئے تھے، اس میں جو جیتنے والے تھے وہ حسن روحانی تھے، اور وہ ایک ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے. اور اس ٹائم جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا کوئی 70% سے اوپر ٹرن آؤٹ تھا. تو لہٰذا یہ جو ایک اسٹرکچرلی کوئی لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ ہوتا ہے، وہ ایران میں بھی کام چل رہا ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کی وضاحت نہیں ہے، مجھے چیزوں کو ذرا ایک انٹرنیشنلی دیکھنے کا ایک شوق بھی ہے کہ باقی ممالک میں جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہو رہا ہے یا باقی ممالک میں بھی ہو رہا ہے. تو کافی چیزیں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے اب جو آئندہ کے الیکشن ہیں اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا جو آیت اللہ کے کوئی قریبی بندہ ہے یا ان کا ہم خیال ہے اس کو ہی چانس ملتا ہے، یا جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی ملتا ہے. کیونکہ ایران میں اس ٹائم جو ماڈریٹ فورسز ہیں ان کی کافی مختلف ٹائموں پر احتجاج ہوئے ہیں. ایک 2022 میں ہوا ہے جس میں خواتین نے کیا تھا، اس سے پہلے کوئی ایک 2018 میں ہوا، پہلے ایک 2016 میں ہوا، ایک 2009 میں ہوا. تو اس طرح کے اچانک کافی احتجاج شروع ہوتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا انقلاب فوت ہو جائے گا، لیکن انقلاب جو ہے نا وہ قائم ہی رہتا ہے. یہ جو باقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس میں جو ایک حکومت جس کو کوئی ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، جو لیجیٹیمیسی ہوتی ہے، وہ الٹیمیٹلی وہی ہوتی ہے کہ جس کو ایک لوگوں کا ایک مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے. آگے ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ شہباز شریف کا ہے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، وہ ادھر دبئی گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ادھر جو تجارت انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا بھیک نہیں مانگیں گے، ہم پیسے نہیں مانگیں گے، ہم تجارت کی بات کریں گے، ہم سرمایہ کاری کی بات کریں گے. سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں. تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ کو انڈیا سے چیز خریدتے ہیں تو ہم سے خریدا کریں. انفارچونیٹلی ہم اتنے ویسے ابھی تک کمپیٹیٹیو تو نہیں ہوئے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ادھر ہم نے کوٹے رکھے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے بھی ہمارا کوٹا رکھا ہوا ہے کہ انیاں چیزاں تھوڑیاں لے لیں گے. اسی طرح یورپین یونین والوں نے بھی کوٹا رکھا ہوا ہے. ہم جو ہے کوئی کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک طرح کی بھیک ہوتی ہے، یعنی کہ مزہ تب آتا ہے کہ جب آپ کی کوئی 10 جگہ آپ کی چیزوں کے گاہک ہوں تو آپ کہیں گے چلو اتنی جگہ پر ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہ ایک فیور ہوتی ہے. لیکن ہمارا ابھی یہ موضوع نہیں ہے. تو جو چیز جس کا ذکر نہیں ہے ان کے دورے کے حوالے سے اور جو وہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی بات ہے جناب علی؟ وہ آپ کی بات ہے،
وہ آپ کے ویزوں کی بات ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ ہمارا USA کا ویزا نہیں مل رہا, اب جو ہے UAE نے بھی ہمارے ویزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اب اگر ان کو گالیاں دیں تو گالیاں دینے سے تو ہمارے امریکہ نے بھی ابھی تک ویزے نہیں کھولے. اگر ہم اپنے آپ میں گریبان میں جھانکیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اس میں بہتری آثار نظر آئے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو پاکستانی حکام کو وجوہات بیان کی, وہ وجوہات کیا ہیں, اور ان کا میں اب ان کو شہباز شریف کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. اس میں انہوں نے ایک تو لیبر کے حوالے سے بات کی کہ تواڈے لوگ منہ چک کے آ جاندے نے اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کام کیا کرنا کیا ہے, انہیں ہنر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ زبان نہیں جانتے, انگلش ان کو بولنی نہیں آتی. تو ادھر جو ہے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی زبان عربی نہیں ہے, ان کو عربی بھی ہے ہمارے لوگوں کو نہیں آتی, جا کے سیکھتے ہیں. لیکن اب اور بھی قومیتوں کے لوگ ہیں وہ پھر جن کو عربی بھی نہیں آتی وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. اب یہ پھر ان سے ڈائریکٹ انگیج بھی نہیں ہو سکتے, ان کو درمیان میں کوئی واسطہ چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے جس وجہ سے ہماری مارکیٹ اب کم ہو رہی ہے. اٹریکشن, اس کی اٹریکشن نہیں ہے کہ کوئی ایک UAE والا بندہ سوچے کہ میں پاکستان سے لیبر منگواؤں, تو اس لیے ہماری لیبر کے ویزے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہ تسی نے جھگڑالو بہت لڑتے ہو, ایک گل تے لڑتے ہو. اور اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا والے جو ہیں وہ آپ سے دگنے ہیں. مثلاً اگر پاکستانی ادھر 5 ہیں تو انڈیا والے 10 ہیں. لیکن جیل میں جو ہے نا یہ الٹ ہے کہ اگر جو ادھر پاکستانی ہندوستانی 5 ہیں تو پاکستانی 10 ہیں. یعنی کہ ڈبل لوگ جو ہیں ہمارے جیلوں میں لڑائی جھگڑے کے کیس میں, ڈرگس کے حوالے سے کہ مختلف ڈرگس کی سمگلنگ میں انوالو یہ پکڑے گئے ہیں اور وہ ادھر جیلوں میں ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے بھی وہ ہمارے ویزوں پہ اب انہوں نے نظر ثانی کی ہوئی ہے. ویزوں کے حوالے سے وہ یہ انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج تو بعد پاکستانی نے ویزا نہیں دینا. ان کا طریقہ یہی ہے کہ بس خاموشی سے ان کے پروسیس میں ڈالتے جائیں, ان کو ویزا جاری نہ کریں. اور اس بارے میں پھر جب ہمارے لوگوں نے جو پاکستانی حکام ہیں انہوں نے ایشو ٹیک اپ کیا تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ اپنی اداؤں پر غور کریں, جس کا میں نے ایک ذکر آپ کو کیا لیبر کے حوالے سے, جھگڑوں کے حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا حوالہ ہے کہ 9 مئی کے بعد لوگوں نے ادھر احتجاج شروع کر دیے اور متحدہ عرب امارات والے ان احتجاجوں کی عادی نہیں ہیں, تو ان کو برا لگا یہ کون ہوندے ہو بھائی تواڈے مسئلے نے اپنے ملک جا کے حل کرو, اتنے احتجاج نہ کیا کرو. آپ کو یہ دیکھ کے کوئی اور بھی احتجاج شروع ہو جائیں گے, اور نہیں تو پھر ایسا تھا لوکل جو لوگ ہیں ان کو بھی دل کرے گا کہ ہم بھی احتجاج کیا کریں حکومت کے خلاف, تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اس میں مسئلہ عمران خان یا اور کسی کا نہیں ہے, ان کے احتجاج کا مسئلہ ہے. لیکن وجہ کون بنا, یعنی کہ وہی 9 مئی والا واقعہ عمران خان کا جو ایشو تھا. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا, انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا تے NGA کہ جی ہر ٹائم نہ انہوں کو جلاب لگا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے نا تھکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوے یہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کی انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ ابھی ریسنٹلی بارش ہوئی ہے جس میں کوئی طوفانی قسم کی بارش تھی, اور الزام جو ہے آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ لگے ہوئے تھے کہ یہ چونکہ انہوں نے ایک مندر کا افتتاح کیا ہے ادھر, اور اس لیے جو ہے نا اللہ کا عذاب آیا ان پر. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, ہمارے جو ہندوستان اور جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر بھی آپ کے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ان کے تعلقات کیوں ہیں. اب ذرا اس میں جو انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے یا سرمایہ کاری ہے وہ 80 ارب کی ہے, 80 ارب ڈالر کی سالانہ, اور پاکستان کے ساتھ کتنی ہے 7 ارب ڈالر کی. ہندوستانی ادھر جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, IT کے فیلڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلنگ انڈسٹری کے فیلڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, باقی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ساڑھے پاکستانی جڑے نے انہوں نے یہ کہ اتوں پیسے چکے اور وہ بھی کسی ہنڈی والے کے ذریعے اور کرنسی ڈیلر کے ذریعے ادھر جا کے ادھر سے کوئی پراپرٹی خریدی اور اتنے آ کے بہ گئے. تو ہماری جو ہے یعنی کہ اوور آل ایک تو آپ کو دبئی لیگ سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان ویسے اس کے اشاریے ہم سے کتنے بہتر ہیں, لیکن ہم اور کتنے ہم بدتر ہیں, یعنی کہ اکنامکلی کتنے بہتر ہیں, لیکن پراپرٹی خریدنے میں جو غیر ملکی ادھر ہیں UAE میں جنہوں نے پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں, پاکستانی اس میں دوسرے نمبر پر ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لوگ جو ہے نا انتہائی گندے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی خیال نہیں ہے, کوئی وال بدے نے, کوئی نانا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, اس سے اتنی اسمیل ہوتی ہے انہوں کو. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں آپ ضرور پڑھا کریں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نماز کی چھٹی لی اور پھر آپ جو ہے کوئی آدھا گھنٹہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. اب کوئی بھی ملازم آپ اپنے لیول پر سوچ لیں نا, ادھر آپ نے کو پاکستان میں مزدور لگایا,
تو وہ دن میں اس کی اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی اور وہ ایک ایک گھنٹہ نماز پہ چلا جائے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو ادھر جو ہے نہیں کہ ان لوگوں کی ڈیوٹی نہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے نا. ادھر جب آپ آ رہے ہیں آپ رزق حلال کے لیے بھی آ رہے ہیں, تو رزق حلال آپ نے کمانا ہے تو آپ اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف کریں, ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی کو اس طرح کے کوئی نماز پڑھنے والے جو لمبی لمبی چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں نماز کے لیے, تو وہ اگر ہوں گے تو وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اگر 10 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس بندے کو رکھے گا. پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ادھر بکاری بہت زیادہ ہے, اور بکاریوں کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو پاکستانی بکاری ہیں نا, ایک ہمارے سیکٹری تھے, انہوں نے کہا جی کہ ادھر سعودی عرب سے بھی جو پکڑے جاتے ہیں نا اس میں سے 80 سے 90% پاکستانی ہوتے ہیں. تو ادھر بھی جو ہے یو اے میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ویزے کے معاملے میں جو پرابلم آ رہے ہیں اس میں بکاریوں کا بڑا کردار ہے کہ یہ ادھر سے جاتے ہیں اور بعد میں ادھر بکاری ہوتے ہیں, ڈپورٹ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ سے وہ چلے جاتے ہیں ادھر بھیک مانگتے ہیں. اس کے علاوہ جسم فروشی پراسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی پاکستان سے بہت زیادہ اس کی ایکسپورٹ ہے, اور اس پر ان کے متحدہ عرب امارات کے تحفظات ہیں. تو یہ والا جو یہ چیزیں آئیں پھر حکومت پاکستان سے ڈسکس ہوئیں, اور اب ان کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ شہباز شریف کے وزٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس کو ایک جو ہے نا اس کی مجھے ٹرم بھول گئی ہے کیا اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک ارجنٹ میل کہہ لیں آپ, جو وزیر اعظم کو بھیجی جاتی ہے کہ جناب باقی کام چھڑ کے فائلاں پرا سٹو وہ وکھیاں جان گیاں, لیکن پہلے آپ اس پر غور کریں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انتہائی توجہ طلب ہے. تو وہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی, جس کے بعد اب انہوں نے ایک ارجنٹلی وہ ابھی ادھر وزٹ پر گئے ہیں کہ جو ویزے کا مسئلہ آ رہا ہے وہ حل کرا سکیں. اور میری جو وزارت خارجہ کے حکام ہیں ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ویزے کا ایشو ہی ٹیک اپ کرنے آ رہے ہیں, جو کہ مین ایشو ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا اوور آل کئی لوگوں کے مستقبل سے بڑا عمل دخل ہے, ان لوگوں کے لیے بھی جو ادھر رہتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی کہ جن کو آتے جاتے ہوئے کو وزٹ ویزا چاہیے ہوتا ہے, ان کو بھی مسائل آ رہے ہیں. تو یہ دورہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں جو ہی ہمارے پاس کو مزید رپورٹ آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے, اور تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.